السلام علیکم ناظرین، تھوڑے سے لمبے وقفے کے بعد میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج تین جو موضوعات ہیں، دو چھوٹے چھوٹے ہیں اور ایک بڑا موضوع ہے۔ جو سب سے پہلے دو جو فور موسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ میں فالو اپ کر رہا تھا جو سوات میں جو واقعہ پیش آیا ہے، سانحہ جو مدین ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پہلے ان ایکشن تھا گورنمنٹ اور پولیس کے پارٹ پہ، تو اب جو کچھ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کی جو اہم معلومات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سینیٹر مشتاق صاحب نے جو 41 روز کا جو دھرنا دیا ہوا تھا اس کے ختم ہونے کے متعلق بات کرنی ہے کہ وہ کیسے ختم ہوا، اور پھر صحافیوں نے اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس کے خلاف احتجاج کیا ہے کرائم رپورٹرز نے، تو اس سے بھی بات کرنی ہے۔ پہلے یہ چھوٹے جو موضوعات ہیں ان پہ بات کر لیتا ہوں۔ تو جو صحافیوں نے اس لیے بائیکاٹ کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی پریس کانفرنس کا کل، کہ انہیں جو کرائم ڈائری ایک ہوتی ہے جو تمام صحافیوں کو پہلے مل جایا کرتی تھی پی آر او سے یا کسی بھی ذریعے سے، تو وہ جو نئی پولیس کی انتظامیہ آئی ہے انہوں نے سمجھایا کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ انہوں نے بند کی، جس پہ ظاہر ہے کہ جو صحافیوں کو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے ڈائری کے ذریعے ان کو تمام جو پچھلے دن میں واقعات ہوئے ہوتے ہیں، کتنے قتل ہوئے، کتنے ڈکیتیاں ہوئیں، کتنے موٹر سائیکل چوری ہوئے، تو اس کی ان کو انفارمیشن گھر بیٹھے ہوئے یا اپنے دفتر بیٹھے ہوئے مل جاتی تھی۔ تو اب جب انہوں نے یہ ایکسیس بند کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو ان کے کام میں اس بات سے حرج ہوا ہے۔ تو یہ ایک روٹین تھی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن کے رائٹ میں یہ چیز آتی ہے۔ بہرحال یہ ان کو پہلے دی جا رہی تھی، اب اس سہولت کو بند کرنے سے ان میں جو ہے وہ پولیس کے خلاف جو جذبات پیدا ہوئے، تو اس پہ انہوں نے کل کی جو کانفرنس ہے اس کو پریس کانفرنس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ بہرحال باقی کچھ دوست احباب جو ان کے تھے صحافیوں کے، انہوں نے ان کو سمجھایا بجایا کہ کوئی نہیں، اگر خود ہی آپ یہ معلومات اپنے سورسز سے بھی لے لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں میرے حساب سے ایک گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے کہ جب ان کو یہ ڈائری نہیں ملتی، یہ انفارمیشن نہیں ملتی کہ کرائم کی رجسٹریشن جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوئی ہے، پھر وہ اپنے جو تک بندی ہے وہ ہر بندہ اپنی تک بندی کرتا ہے، اور تک بندی جو ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے محکمے کے لیے بھی اور خود جو ہمارے جرنلزم ہے اس کے لیے بھی۔ تو امید ہے کہ سارے معاملات اب سیٹ ہو گئے ہیں اور سیٹ ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ اس کے بعد اب جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے جو 41 روز کا دھرنا دے رکھا تھا، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ انہوں نے جب ریسٹورنٹ پہ جو حملہ کیا ہے F10 میں، اور پھر وہاں ان کی ٹھکائی ہوئی ہے، اس پہ میری بڑی ٹرولنگ بھی ہوئی، جمعیت کے لوگوں نے بہت زیادہ نیچے آ کے تو بڑی گالیاں بھی دیں، لیکن ہوا یہ کہ جب 780A کا FIR ہو گئی تو والدین کو سمجھ آئی کہ ہمارے بچوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے، تو پھر والدین خود اس میں آئے اور ان کا پریشر پڑا سینیٹر مشتاق پہ، اور پھر سینیٹر مشتاق جو ہے وہ دھرنا اٹھانے میں مجبور ہوا، جو جس کے انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھیں پچھلے 40-41 روز سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کی بڑی کامیاب حکمت عملی تھی کہ ایک اور جگہ پہ ان کو ایک ایسے مقدمے میں یعنی قابو کیا گیا کہ وہ مجبور ہوئے کہ وہ باقی جو غیر قانونی ان کے امور ہیں ان سے وہ باز آئیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ جو ایک امپورٹنٹ جو کیس ہے، امید ہے کہ یہ اس میں جو میں انفارمیشن ابھی آپ کو دینے لگا ہوں یہ یونیک انفارمیشن ہے، اور اس تک شاید کسی اور کی رسائی شاید ہی ہوئی ہو۔ تو اب تھوڑا سا اس واقعے کو ایک اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں جو سانحہ مدین ہے اس کا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے بتا دوں کہ 2 FIRs اس میں درج ہوتی ہیں۔ ایک FIR درج ہوئی ہے کہ جو بلیسفیمی کا الزام لگا تھا اسماعیل ملزم کے خلاف، ایک اس کے متعلق پولیس نے FIR درج کی ہے، اور دوسری FIR جو ہے اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں جس میں مشتعل ہجوم نے املاک کو آگ لگائی، ملزم کو
پولیس سے چھین کے قتل کیا اور پھر اس کو آگ لگائی، اس کو بھی اس کے متعلق ہے۔ تو تھوڑا سا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جو ابھی تک جو تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں۔ اب کچھ چیزیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ملزم کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ملزم سے مراد یہ ہے کہ جس کو جو بلیسفیمی کا ملزم ہے، جو قتل ہو گیا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا ہے اور سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، اور کچھ عرصہ اس نے ملیشیا میں کام کیا۔ جب واپس آیا، اور غیر شادی شدہ ہے، جب واپس آیا تو اس کی اپنے جو والدہ ہے، جو زندہ ہے، والد تو زندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ جائیداد کے لین دین پہ ان بن ہو گئی، جس پہ والدہ نے اس کے خلاف سیالکوٹ میں ایک مقدمہ بھی 2022 میں درج کرایا تھا۔ اب یہ جو شخص ہے، جب بہت عرصے سے، جو اب تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ یہ بہت عرصے سے سوات کے علاقے میں مختلف ہوٹلز میں، یعنی کالام میں، یہ کیا نام ہے، مدین میں، جہاں پہ اب تھا، اور اس سے پہلے ایک دو اور جگہوں پر یہ ٹھہر چکا ہے، اور کافی عرصے سے، یعنی شاید مہینے سے بھی زیادہ عرصے سے وہ اس علاقے میں مختلف جگہوں پہ رہ رہا ہے۔ اب اس ہوٹل میں بھی، مدین میں بھی، جہاں اس کا قیام تھا، ادھر بھی اس نے 15 دن کے لیے یہ روم بک کرایا تھا۔ اچھا، اب اس کے جو کمرے کے سامنے سے کوئی قرآن پاک کے جلے ہوئے جو اوراق ہیں، وہ جب نظر آتے ہیں ساتھ والا جو کمرے والے ہیں استعمال کرنے والے ان کو، تو وہ اطلاع کرتے ہیں ہوٹل کے مینیجر کو۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ بہت بڑا ہوٹل، یہ بہت بڑا مینیجر سٹاف، ایسا نہیں ہے، چھوٹا سا، جیسے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اور دکانوں میں ہوٹلز بنا لیتے ہیں، اس طرح سے یہ ہوٹل ہے، اور اس کا جو مینیجر ہے وہ بھی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو پھر وہ جو مینیجر ہے، اس نے پھر اپنے ساتھ والے دکاندار سے بات کی، اور بات تھوڑی پھیلنے شروع ہو گئی، اور پھر ان لوگوں نے ہی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کا جو ایس ایچ او ہے، وہ اپنی سرکاری گاڑی میں آتا ہے، وہ آ کے اس کے ملزم کو جو ہے وہ اپنی حراست میں لے لیتا ہے، اور جو اس کی چیزیں ہیں، جو اس کے سامان زیر استعمال ہے، وہ لے کے اس کو تھانے میں پہنچ جاتا ہے اپنی کسٹڈی میں رکھ کر، اور تھانے میں جا کے اپنے دفتر میں بٹھا کے اس سے پوچھ کے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مین وائل پیچھے جو بازار میں، جو کہ بڑا مصروف بازار ہے، اس میں ایک دم سے یہ بات جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو تیسرے کو پہنچ جاتی ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جب ملزم کو تھانے لایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی آتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، تو یعنی 15 20 یا 25 لوگ تو اسی وقت ہی تھانے پہ باہر آ جاتے ہیں، اور ایس ایچ او کو پوچھ گچھ کا کوئی خاص موقع نہیں ملتا۔ اب اس سارے واقعہ اس کے قتل تک یہ 50 منٹ کا ایک سارا کام ہے۔ اب جو ہے وہ باقی جو پولیس کے نہ پہنچنے کا بھی سوال پیدا ہوا تھا کہ جی، اول تو یہ ہے کہ اس کو کہیں اور شفٹ نہیں کیا گیا، تو چونکہ جو راستے ہیں وہ اتنے پرہجوم ہیں، اور بازار میں وہ دن دہاڑے اس کو لے کے جب آئے ہیں تھانے میں، تو بازار اس وقت بالکل اپنے عروج پہ تھا، اور لوگ اس کو، لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی، اور لوگ پیچھے آ گئے تھے تھانے میں۔ تو اور جہاں سے، جس چوک سے لے کے نکلنا تھا، اگر کہیں باہر بھی لے کے جاتے، وہاں بھی لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ یہ بات اب تک سامنے آئی ہے، اور جو باقی پولیس کی جو مدد ہے، وہ باقی جگہوں سے اس لیے نہیں پہنچ سکی کہ چونکہ جو وادی ہے اس میں سڑکیں بہت تنگ ہیں، اور جو سیاح ہیں ان کا بہت زیادہ ہجوم ہے، اور جگہ جگہ پہ جو روڈ بلاکس ہیں ان کی وجہ سے ایس پی، متعلقہ ایس پی یا ڈی ایس پی یا جو ارد گرد کے تھانوں کی نفری ہے وہ نہیں پہنچ سکی، اور اس تھانے میں ٹوٹل جو ہے وہ 22 اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ اچھا، اب جب ایس ایچ او نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو اس میں سے کچھ ڈرگز بھی ملی ہیں، یعنی جو شاید ظاہر ہے کہ اس کے کمرے سے ملی ہیں اور وہی استعمال کر رہا ہوگا۔ یہ آئس ٹائپ جو ڈرگز ہیں، یہ بھی اس کے کمرے سے ملی ہیں۔ تو اور کچھ ایسی چیزیں جو ضروری نہیں کہ بلاسفیمی ہو، لیکن کوئی ایسا میٹیریل جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ شاید قرآن پاک کے نسخوں پہ کچھ غیر متعلقہ چیزیں لکھی ہوئی، جیسے ہوتا ہے نا حاشیہ برداری جیسے کی ہوتی ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، اب جب یہ سارا 50 منٹ کے عرصے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو ہجوم ہے وہ تھانے کے باہر بڑھتا جاتا ہے، اور ان کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔
ایس ایچ او نے یہ کیا کہ یہ تھانہ چونکہ والی سوات کے ٹائم سے یہ بالکل جو مدین جو سٹی ہے جو بازار ہے اسی میں یہ بلڈنگ ہے، پرانے زمانے کا یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایس ایچ او اور باقی عملے کے کوارٹرز ہیں۔ تو ایس ایچ او یہ کرتا ہے کہ تھانے کا دروازہ بند کر کے کہیں نہ کہیں سے اس ملزم کو نکال کے پیچھے جو اپنا کوارٹر ہے وہاں منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہجوم بریک ان کرتا ہے تھانے میں اور وہ دیکھتے ہیں کہ تھانے میں تو ملزم نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی پھر جب پولیس ان پہ ہوائی فائرنگ کرتی ہے، ٹیئر گیس شیلنگ کرتی ہے، ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے، ہزاروں میں ہو جاتا ہے، تو جو لوگ ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تھانے میں تو کوئی بھی ملزم نہیں ہے، تو وہ پھر پیچھے کوارٹروں تک جاتے ہیں اور وہاں سے اس کو نکال کے اس کو قتل کرتے ہیں، اور پھر اس کو گھسیٹ کر لا کر بازار میں اس کی جو لاش ہے اس کی پہلے بےرمتی کی جاتی ہے اور پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں۔ اس سارے واقعے کا ایک اور مقدمہ پولیس درج کرتی ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے یہ ہجوم لائے، اس کو مشتعل کیا، پھر اس کو چھینا پولیس کی کسٹڈی سے، تھانے کو آگ لگائی، گاڑیوں کو آگ لگائی، اور اس ملزم کو مار کر اس کو بھی آگ لگائی۔ اب اس ایف آئی آر کو پہلے 2-3 دن جو ہے وہ بالکل پریس اور میڈیا سے دور یعنی غائب رکھا گیا، اور پھر اسی طریقے سے جو پولیس کا ان ایکشن تھا اس پر بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے گنڈا پور صاحب کی قیادت میں، وہ شاید گم کا شکار تھی۔ ان کو یہ شک تھا کہ جب ہم اس مذہبی انتہا پسندی کی ڈیٹیل میں جائیں گے، لوگوں کی گرفتاریاں کریں گے، تو کوئی اور مسئلہ ہمارے لیے نہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال جب یہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا، فوجی جو افسران ہیں، جو یعنی بڑے افسران ہیں، آرمی چیف اور وزیر اعظم اور ان کی اس میں ایپیکس کمیٹی کا، تو اس میں شرکت کے بعد پھر شاید یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے۔ اور اب جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 49 لوگ اس مقدمے میں نامزد ہیں، اور تقریباً 2000 جو نامعلوم لوگ ہیں ان کا ذکر ہے اس کیس میں۔ اور یہ کیس کن کن دفعات میں درج ہوا ہے؟ یہ کیس درج ہوا ہے جناب قتل میں 302، اقدام قتل 324، پولیس کی مزاحمت کرنا 353، اور تاجرات پاکستان پھر 780 یعنی دہشت پھیلانا، اور اس طرح کے جو بھی ہجوم اکٹھا کرنا، مشتعل ہجوم کو اور اکسانا، یعنی وائلنس پہ اکسانا، اس جیسے بہت سارے جو دفعات ہیں وہ پولیس نے لگائے ہیں۔ اور اب اس میں جو لوگ 26 لوگ ہیں وہ ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، اور ان 26 میں یہ بہت اہم ترین لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ جن کے نام پولیس کو اس وقت معلوم تھے کہ یہ کون کون لوگ ہیں جو اس سارے کارروائی کو جنہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ ان میں سے 26 لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر کے 10-10 کروڑ کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے، اور اب ان کو نامعلوم مقام پہ رکھا جا کر ان سے تمام تفتیش ہو رہی ہے کہ اس کے ڈانڈے کن لوگوں سے ملتے ہیں۔ بظاہر جو ابتدائی تفتیش کی جو معلومات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص پشتو ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہے، اور جس میں وہ اپنی کارروائی کو بڑھا چڑھا کر اور بڑے فخریہ انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے کرایا ہے اور میں نے کیا ہے، وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ اور اب ان سب لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے جو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان تک بھی پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں بالکل ان معلومات تک رسائی کے لیے رابطے میں ہوں انشاءاللہ، اور جوں اس مقدمے میں مزید معلومات ملیں گی میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پولیس نے یہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو ابتدائی تفتیش میں یہی معلوم ہوا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فیض آباد میں جنرل فیض صاحب کے زمانے میں دھرنے لے کے آ جایا کرتے تھے اور حکومت کو گھٹنوں پر ٹکنے پر مجبور کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو بالکل میں نے فرسٹ ہینڈ یہ پہنچائی ہیں،
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمارے ملک میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے جو خلاف ہم جتنی بھی جدوجہد کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے وہ کی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو پولیس ہے وہ جو بھی کام اب کر رہی ہے اس کے پیچھے ہمیں یعنی جو عوام ہے اس کو عوامی حمایت حاصل ہونی بھی چاہیے، اور ہے بھی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کے پی کی جو پولیس ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی اور ان لوگوں کے پیچھے تہ تک جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔